توہین مذہب کا الزام ننکانہ میں ہجوم کے ہاتھوں علاقوں نے ہونے والا شخص کون تھا؟ اس شخص کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کی شادی کرائی حلالے کی غرض سے، اور جب حلالے کی غرض سے اس نے اس کی شادی کرائی تو بعد میں وہ بیوی اسی کی بیوی بن کے بیٹھ گئی۔ وہ آدمی آ گیا کہیں کسی جگہ پہ یہ کام کر رہا تھا، آ کے اس سے پیسوں کا تقاضا کرنے لگا۔ جب اس نے پیسے مانگے، سن کے مطابق وارث نے محمد کی مسجد کی تعمیر میں بغیر پیسوں کی مزدوری کی تھی۔ وہ آتے جاتے مسجد کی دیواروں کو بعض دفعہ عقیدت سے چومتا ہوا بھی پایا جاتا تھا۔ میں اسی لیے سٹوری اپنی بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ میں نے کیسے ڈپریشن سے فائٹ کیا اور میں کیسے ڈپریشن پہ میں نے قابو پایا۔ یہ بی بی سی کی رپورٹ تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق کیا ہوا کہ توہین مذہب کا الزام ننکانہ میں ہجوم کے ہاتھوں علاقوں نے ہونے والا شخص کون تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو شخص تھا، اس کی ماں نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی اس کی ماں نے کسی اور سے شادی کی تھی۔ یہ وارث علی کی والدہ جو نوراں بی بی ہے، اس کی تصویر بھی بی بی سی والوں نے چھاپی ہے۔ اور کیا تھا کہ اس کی ماں نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلا آدمی جو تھا اس نے اس سے طلاق لے لی، اور پھر جو وارث علی کا باپ تھا اس سے شادی کی۔ وارث علی کے باپ سے بھی اس کی نہیں بنی، دونوں سے اس خاتون کو طلاق ہوئی۔ پھر یہ اپنے پہلے خاوند سے جو اس کا بیٹا تھا اس کے پاس رہتی تھی، کبھی ادھر رہتی تھی، کبھی ادھر رہتی تھی، کبھی وارث علی کے پاس رہتی تھی، کبھی اپنے بڑے بیٹے کے پاس چلے جایا کرتی تھی۔ وارث علی کے 3 سوتیلے بھائی بھی تھے اور اس کی ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ باپ سے جو جائیداد کا بٹوارا ہوا اس میں اس کو ایک 5 مرلے کی زمین ملی تھی، جسے بیچ کے اس نے جس جگہ پہ یہ اب رہتا وہاں پہ ایک 2-2.5 مرلے کا پلاٹ لے کے اس کے اوپر مکان بنایا تھا۔ یہ بندہ خود محنت مزدوری کرتا تھا، یہ مزدور تھا، اینٹیں سیمنٹ یہ والا کام یہ کرتا تھا، مستریوں کے ساتھ یہ لگا ہوتا تھا، اور یہ گھر مکان وغیرہ بناتا تھا اس گاؤں کے اندر۔ مسجد جو لوکل بنی تھی اس میں یہ شخص بغیر مزدوری کے کام کرتا رہا تھا، یعنی پیسے لیے بغیر کی مسجد میں کام کرتا رہا تھا۔ نماز بھی پڑھتا تھا مسجد میں، مسجد کے اندر یہ اور بھی کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ تو ایک شخص تھا بوٹے نے اس کی شادی کرائی تھی اس عورت سے جو کہ اس کی بیوی تھی، یعنی اس کی بیوی اس نے شادی کی آج سے کوئی 7-8 سال پہلے، اور پھر اس کی اپنی بیوی سے طلاق ہو گئی۔ پھر جب اس کی بیوی سے اس کی طلاق ہو گئی تو جو دوسری رپورٹس مجھے کسی نے دی ہیں ان کے مطابق کیا ہوا کہ وہ شخص جو تھا، اس شخص کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کی شادی کرائی حلالے کی غرض سے، اور جب حلالے کی غرض سے اس نے اس کی شادی کرائی تو بعد میں وہ بیوی اسی کی بیوی بن کے بیٹھ گئی۔ وہ واپس آنے کو تیار نہیں تھی، بچے بھی وہ اس کی لے گئی، ٹھیک ہے، اور وہ اسی بوٹے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ سارا سلسلہ چل پڑا، اور اس نے طلاق نہیں لی وہاں سے۔ اب یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ حلالے کی غرض سے یا جا کے اس نے دوسری شادی اس کی جو بیوی تھی اس نے ادھر کر لی۔ اب جب اس نے دوسری شادی ادھر کر لی، طلاق اس کی ہوئی تو اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ جادو ٹونا کرنے لگا۔ پہلے بھی اس کے اوپر یہی الزام لگا تھا کہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، اور یہ 3 سال جیل میں تھا۔ وارث علی جو ہے وہ 3 سال جیل میں تھا، اور یہ اس نے 5 مرلے کی جگہ پہ اس نے اپنے لیے مکان بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ 3 سال یہ جیل میں تھا، اور 3 سال بعد توہین قرآن کے الزام سے بری ہو کے یہ واپس آ گیا تھا۔ اس کے اوپر پہلے بھی یہی الزام لگا تھا، اس لیے میرا تو یہ خیال ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے اوپر دوبارہ جان بوجھ کے وہی الزام لگا کے اور اس کو مار دیا گیا۔ اصل میں یہ آج کل ایک بہت خطرناک بات یہ ہے کہ مولویوں اور لوگوں میں یہ بات ہو گئی ہے کہ اچھا جو بھی بچ کے آیا وہ عدالت نے ایسے ہی چھوڑ دیا، جی عدالت میں گناہ نہیں ثابت ہوا، عدالت کیونکہ عدالت کو امریکہ سے آرڈر آئے ہوئے ہیں کہ کسی بھی توہین اسلام کے مجرم کو سزا نہیں دینی، تو انہوں نے اس کو پھر اس طرح سے مار دیا۔ تو یہ کیا کرتا تھا، یہ جادو ٹونا کرتا تھا، اپنے گھر میں ہی رہتا تھا اور کافی سیکلوڈڈ ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس سے آنے سے پہلے اور جانے کے بعد جیل جانے سے پہلے اور جیل سے واپس آنے کے بعد اس سے ملاقاتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا دماغی توازن صحیح محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو اس شخص نے کیا کیا، اس کو انہوں نے پھر کیا ہوا جی، یہ جادو ٹونا کرتا تھا اور اس کو کسی عامل بابے کے پاس کیا جاتا تھا، اور اس عامل بابے نے اس کو کہا تھا کہ سورہ جن میں اپنی بیوی کی اور اس کا جو کرنٹ ہسبینڈ ہے اس کی تصویر رکھ، تو ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی اور وہ چھوڑ کے پھر واپس تیرے پاس آ جائے گی۔ تو یہ شخص یوں سوچنے لگا تھا، اور یہ سورہ جن میں اس کی
اپنی بیوی اور اس کے پرانے اس کے دوسرے کرنٹ خامند کی تصویر لگا کے رکھتا تھا. ٹھیک ہے, اور وہی بھوٹا مسیح جو ہے جس کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ وہی اس نے اس کی بیوی سے دوسری شادی کی ہوئی ہے, اس شخص نے پہلے اس کے ساتھ اس رپورٹ کے مطابق یہ فراڈ بھی کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ جی اس نے میرے 50,000 روپے دینے, تو اس نے کہا کہ نہیں جی آپ نے میں نے اس کے کوئی پیسے نہیں دینے, کیونکہ اس نے اس شادی بھی اس نے ہی کرائی تھی اس عورت سے, اس کی جو کرنٹ بیوی ہے, اس بیوی جو اس کی بیوی تھی پچھلی, اس سے. تو وہ آدمی آ گیا کہیں کسی جگہ پہ یہ کام کر رہا تھا, آ کے اس سے پیسوں کا تقاضا کرنے لگا. جب اس نے پیسے مانگے تو ادھر جھگڑا ہوا, تو پھر جس شخص کے لیے کام کر رہا تھا اس نے اس کو اور اس بھوٹے کو بٹھایا اور دونوں اس کا فیصلہ کرایا. تو اس میں وارث علی نے کہا کہ اگر یہ مسجد میں جا کے قرآن اٹھا لے گا نا تو میں اس کے پیسے دے دوں گا. اس بندے نے کیا کیا, اس نے جا کے مسجد میں قرآن اٹھا لیا. اب اس نے جھوٹا قرآن اٹھایا, یہ بات اب ظاہری بات ہے کہ وارث علی کے خیال میں اس نے جھوٹا قرآن اٹھایا. اب وہ جو ہے وہ اس بندے نے جھوٹا قرآن اٹھایا اور وہ بچ بھی گیا. ٹھیک ہے, اور اس بندے کے اوپر بعد میں الزام لگا کہ جی گلی کے اندر ایسے کاغذ ملے جن میں چھریاں لگی ہوئی تھی, وہ سورہ جن کے اندر ایک عورت اور آدمی کی تصویر لگی ہوئی تھی. تو یہ سارا کچھ اس کے اندر ہوتا رہا. اور پولیس تھانے کے اندر اس ٹائم تقریباً 7 سے 8 پولیس والے تھے, مگر 1500 کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا, اور پولیس والے خود باتھ روم میں جا کے چھپ گئے تھے عوام سے بچنے کے لیے. اور وارث علی کو بھی انہوں نے باتھ روم میں ہی چھپایا تھا, مگر باتھ روم میں چھپنے کے بعد بھی انہوں نے وارث علی کو نکالا, انہوں نے وارث علی کو مار دیا, اور مارنے کے بعد انہوں نے اس کی لاش کو آگ لگا دی. تو اصل کہانی کیا تھی, اب کچھ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آس پاس کے لوگ کیا کہہ رہے تھے اس کے بارے میں. محمد بوٹا اس وقت کے بعد سے گھر میں موجود نہیں. ان کی بیوی مقبولہ بیوی نے بتایا لگ بھگ 15 سال پہلے وارث علی گاؤں سے ادھر آیا اور 2 مرلے کا پلاٹ خریدا, خود ہی گھر بنایا اور پلستر کیا. یہ اس شخص کی پہلی بیوی بوٹا کی. میرے شوہر نے 7 سال پہلے اس کی شادی اپنی قریبی بیوی سے کروا دی, جس پر ہمارا 70 سے 60 ہزار خرچہ ہو گیا. تھوڑے عرصے بعد طلاق ہو گئی, ہمارے پیسے نہیں لوٹا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو معاملہ آلیاں والا گاؤں کے رائے محمد اشرف کے پاس چلا گیا, وہاں قرآن پر حلف لیا. رائے اشرف نے ہمیں 50,000 روپے دیے. وارث علی وہاں 5 ماہ بدلہ میں کام کرتا رہا. ٹھیک ہے. محمد بوٹا کی بیوی مقبولہ بیوی نے بتایا اس نے اپنی سابقہ بیوی کی تصویر کے ساتھ میرے شوہر کی تصویر اور آگ پر چسپاں کی. یہ سب نامناسب ہے. مطلب جو مقبولہ ہے, جو بوٹے کی بیوی ہے پہلی, وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس نے میرے خاوند اور اپنی بیوی کی تصویریں لگا کے یوں کیا, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے, اب یہاں پہ یہ بات نہیں لکھی, بٹ بوٹا جو ہے اس کی بیوی سے دوسری شادی کر چکا تھا, جو بات رپورٹ ہو رہی ہے. میرے خیال میں یہ بات میک سینس کرتی ہے, بٹ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اور بھی بات سامنے آئے, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو واربرٹن سے تعلق رکھنے والے صحافی رانا آصف کا خیال ہے کہ بیوی سے طلاق شاید اس کو گوارا نہیں ہوئی, اور یوں رد عمل میں سابقہ بیوی پر ملبہ ڈالنے کے لیے اس نے ایسا کیا, کیونکہ مقدس اور آگ پر وارث اور سابقہ بیوی اور ایک مردانہ تصویر بھی چسپاں تھی. ٹھیک ہے. وارث کے ہمزایہ سرفراز نے بتایا یہ اپنے گھر میں زیادہ تر رہتا تھا, محنت مزدوری کرتا تھا. بیوی کے چھوڑ جانے کے بعد یہ گھر کے اندر بیٹھ کر جادو ٹونا کیا کرتا تھا. محلے میں اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا. تو ایسے بندے پہ نا الزام لگانا کافی آسان ہوتا ہے, جو کہ کسی چیز میں انوالو نہیں ہوتا, جو ایک سائیڈ پہ لگا ہو نا آدمی, اس کے اوپر الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رائے اکرم آلیاں والا گاؤں میں وارث کے بچپن کے دوست ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وارث علی اور میرا بچپن گاؤں میں اکٹھا گزرا. یہ مذہبی عقیدت کا حامل تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, مگر قرآن پاک پڑھ رکھا تھا. ٹھیک ہے. گاؤں کی گلیوں میں اگر کہیں اور آگ پر مقدس ہستی کا نام یا عربی میں کچھ لکھا دیکھتا تو اٹھا کر کسی اونچی جگہ رکھ دیتا. جیل سے آ کر وارث علی رائے اکرم سے ملا تھا. رائے اکرم کے مطابق میری اس سے 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی تھی. مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس کا ذہن ٹھکانے پر نہیں اور متزلزل ہے. حالانکہ جیل جانے سے پہلے اس کی ذہنی حالت میں مجھے ایسا ویسا کچھ نہیں لگتا تھا. ٹھیک ہے. اس گاؤں کے ایک نوجوان محمد احتشام جو لاہور یونیورسٹی میں سوشیولوجی کے طالب علم ہیں کا کہنا ہے کہ میں نے اس کو مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. ایک رہائشی مہدی حسن کے مطابق وارث نے مسجد کی تعمیر میں بغیر پیسوں کی مزدوری کی تھی. وہ آتے جاتے مسجد کی دیواروں کو بعض دفعہ عقیدت سے چومتا ہوا بھی پایا جاتا تھا. جس مسجد کی تعمیر میں وارث علی نے حصہ لیا جہاں وہ نماز اور قرآن کی تلاوت کرتا تھا, اس کے امام میاں سرفراز نے صحافی جاوید معاویہ کو بتایا کہ مجھ سے پہلے میرے والد محمد حسین مسجد کے امام تھے. ان کی 3 سال پہلے وفات ہوئی تو میں امام بن گیا. میرے والد کے زمانے میں وارث علی مسجد آتا رہتا تھا.
اس کی صفائی بھی کرتا تھا. پھر جب 3 سال پہلے واقعہ ہوا تو اس کے بعد یہ ادھر نہیں آیا. تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے چاہے جو مرضی اب یہ حلالے والی بات سچ ہے یا نہیں ہے یا کوئی اور باتیں جو بھی بتائی جا رہی ہیں وہ سچ ہے یا نہیں, ایک بات ہمیں کنفرم ہو رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے, یہ شخص کا دماغی توازن جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ کوئی سائیکیٹرک پیشنٹ تھا, کوئی پرابلم ظاہری بات ہے اس کی زندگی میں اتنا بڑا, اس کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی, بچے بھی ساتھ لے گئی اور بڑے مسئلے, تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا, تو اس کو اس طرح سے مار دیا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ذہنی بیماری کو کوئی بات نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے, اسے مذاق سمجھا جاتا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, بڑے سو کالڈ زبردست لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ڈپریشن کا شکار ہے, کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ تو بڑا مذاق اڑانے کے قابل بات ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے لوگوں کی اپنی مینٹل میچورٹی کا پتہ لگتا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح جو ہیں وہ ہوتی ہیں, اور ان چیزوں کا یہی سارے کا سارا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں اینالائز. پاکستان میں پچھلے سال بھی ایک شخص کو مارا گیا تھا, وہ اس کی لاش کو بعد میں کھمبے سے لٹکایا گیا تھا. اس کے بارے میں بھی یہی بات سامنے آئی تھی کہ وہ بیچارہ کوئی ساؤنڈ مائنڈ کا آدمی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس کو بھی مار دیا گیا. ابھی بھی یہی ہوا. ٹھیک ہے, اور یہی بات ہے. اسی لیے میں بارہا ہمیشہ مینٹل النس کی بات کرتا ہوں. میرے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں, بہت سے مسائل جو ہیں وہ اپنے آگے شیئر کرتے ہیں, اور میں اسی لیے بات کرتا ہوں کہ لوگ اپنی باتیں, اور میں کئی بار ہمارے ایتھیسٹ جتنے بھی آتے ہیں ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں. کیونکہ میں اسی لیے سٹوری اپنی بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ میں نے کیسے ڈپریشن سے فائٹ کیا اور میں کیسے ڈپریشن پہ میں نے قابو پایا. یہ میں اسی لیے بات کرتا ہوں کہ لوگ اس کو سمجھیں. مگر ظاہری بات ہے کہ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. لوگ اپنی جہالت میں ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے, مگر عام طور پہ جب اینڈ ہوتا ہے چیزوں کا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس لیول پہ بات جاتی ہے. تو جب ایز اے ریشنل پرسن ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کوئی کس لیول پہ ہے. مسلمانوں سے تو آپ بعد میں تقاضا کریں گے نا اس بات کا, پہلے خود تو سمجھنی پڑے گی. اور کئی بار لوگ خود انالائز نہیں کر پاتے کہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے, مگر دوسروں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو مگر ہمارے ہاں بھی ادھر اس شخص کے چکر میں تو یہ ہے کہ کوئی اس کو شاید بتایا بھی نہ ہو کسی نے کہ یار تو جا اپنا نفسیاتی علاج کرا, یہ بابوں شابوں کے پاس نہ پھر. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں کیا, مگر اینڈ پہ بات تو وہی نکلی. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.